نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ النحل مکی صورت ہے۔ نحل کا مطلب ہوتا ہے شہد کی مکھی، ہنی بی۔ 16 رکوع ہیں اور 128 آیات ہیں، 16 رکوع ہیں۔ سورت کی بعض آیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مکی دور کے آخر کی سورت ہے، اور اس کا اندازہ ہمیں سورت ہی کے اندر سے ایک اندرونی شہادت سے ہوتا ہے۔ آیت 41 میں ہجرت کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے اس صورت میں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو ہجرت حبشہ ہو چکی تھی۔ مرکزی مضمون ایک تو شروع میں التذکیر بآلاء اللہ کا مضمون ہے، اللہ کی نعمتوں سے یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ تم اللہ کی قدرتوں کو، اس کی خلاقی، اس کی صنائی، اس کی نعمتوں کو دیکھو اور اپنے رب کی رحمانیت کا، اس کے کرم کا ذرا سا اندازہ لگانے کی کوشش کرو، تاکہ تمہارا بھروسہ، تمہارا ٹرسٹ، تمہارا تعلق اپنے رب سے جڑے۔ تو ایک تو یہ مضمون بھی ہمیں ملتا ہے، اس میں اللہ کی بہت سی نعمتوں کا، قدرتوں کا ذکر ہے۔ دوسرے، شرک کی حقیقت بھی واضح کی گئی ہے کہ جب سب کچھ اللہ نے دیا، اللہ نے بنایا، تو اب یہ حق ہے اللہ کا کہ تم اس کا شکر ادا کرو، اور یہ بھی اللہ کا حق ہے کہ تم ایک اللہ کو مانو، اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرو۔ پھر کہیں کہیں ہم کو اس صورت کے اندر انذار کا، وارننگ کا انداز بھی ملتا ہے، خاص طور پہ جو آغاز ہے اس کا، وہ یقیناً ایک انذار ہی سے ہو رہا ہے، وارننگ سے ہو رہا ہے، اور اپنے آغاز کے لحاظ سے، اپنی بگننگ کے حساب سے یہ سورت سورہ ہجر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یوں سمجھیے کہ انٹرلاکڈ ہے۔ سورہ ہجر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب پر ختم ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی کہ آپ بے فکر رہیے، ان مذاق اڑانے والوں سے نمٹنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ سورۃ النحل بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی حروف مقطعات کے شروع ہو رہی ہے، اور متکبر لوگوں سے، انکار کرنے والوں سے اس میں شروع میں براہ راست ڈائریکٹ خطاب ہے۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے تم جلدی مت مچاؤ، پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ امر اللہ کی مختلف تعبیرات مفسرین نے کی ہیں، مختلف معنی امر اللہ کے کیے گئے ہیں۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے امر اللہ سے مراد ہے قیامت، اتنی قریب ہے قیامت کہ بس یوں سمجھو جیسے آ ہی گئی۔ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہم یرونہ بعیدا، بے شک یہ کفار قیامت کو بہت دور سمجھتے ہیں، ونراہ قریبا، اور ہم تو اس کو بالکل قریب دیکھ رہے ہیں، اب آئی اور جب آئی۔ ہم نے سورۃ الاعراف میں یہ مضمون بھی پڑھا تھا کہ زمین اور آسمان، یا آسمان تو قیامت کے آنے کے وزن سے بوجھل ہیں، اب آئی اور جب آئی، جب اللہ کا حکم ہوگا آ جائے گی فوراً۔ سورہ محمد میں ذکر آتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور اس کی نشانیاں تو آ ہی چکی ہیں، فقد جاء اشراطھا، اس کی نشانیاں تو ظاہر ہونا شروع ہو گئیں، اور قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے کہ یہ دو انگلیاں،
اور 2 انگلیاں آپ نے یوں کر کے دکھائیں جیسے ان 2 انگلیوں کے بیچ میں کوئی چیز نہیں ہوتی. اس طرح مطلب آپ کا یہ تھا کہ اب مجھ میں اور قیامت میں کوئی اور نبی، کوئی اور پیغمبر پیدا نہیں ہونا، یعنی ہم مسلمان آخری امت ہیں. اور آخر کے بعد تو پھر نتیجہ ہی ظاہر ہوتا ہے، انجام سامنے آ جاتا ہے. تو امر اللہ سے کچھ مفسرین نے مطلب لیا ہے قیامت کا آنا. کچھ کا خیال ہے کہ اس سے مراد ہے مسلمانوں کی فیصلہ کن فتح جو ان کو مشرکین عرب پر حاصل ہونے والی تھی. ہجرت مدینہ سے اس کا آغاز ہوا تھا. آگے فرمایا آیت نمبر 2، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوني. وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. الروح کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو الروح کے ساتھ. قرآن میں لفظ روح مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. نزل بہ روح الامین، یہ بھی ہم پڑھیں گے، یعنی الروح جبریل علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. انسان کی اسپرٹ کے لیے، انسان کی سول کے لیے، انسان کی روح کے لیے بھی لفظ آتا ہے انسانی روح. ہم نے سورہ ہجر ہی میں پڑھا تھا نفخت فیہ من روحی، میں پھونک دوں اس میں اپنی روح میں سے. تو انسانی روح کے لیے بھی لفظ روح آیا اور وحی کے لیے بھی لفظ روح آتا ہے. یہاں پر مراد ہے وحی. تو الروح جو یہاں پر لفظ آ رہا ہے یہ یہاں پر وحی کے لیے آیا ہے. تینوں میں سے کون سے معنی لینے ہیں کانٹیکسٹ کے حساب سے دیکھا جائے گا. اب جیسے کہ زندگی کے لیے روح اہم ہے، جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے، بغیر روح کے جسم مردہ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے بغیر روح کے جسم مردہ ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی اخلاقی زندگی کے لیے، مورالیٹی کے لیے وہی اہم ہے، ضروری ہے. یہ روح ضروری ہے اخلاقی زندگی کے لیے. تو پتہ یہ چلا کہ جسم کی زندگی روح سے ہے اور روح کی زندگی وحی سے ہے. جسم کی زندگی روح سے ہے اور روح کی بھی تو زندگی ہے وہ وحی سے ہے. چاہے ہماری جسم کی روح ہو یا ہماری روح کی غذا ہو، وہی دونوں کا سرچشمہ، دونوں کا اوریجن ایک ہی ہے. ہماری روح کا بھی زمین سے کوئی تعلق نہیں، یہ آسمان سے آتی ہے، اور وحی کا بھی اس مٹیریل ورلڈ سے، اس مادی دنیا سے تعلق نہیں. یہ تو عالم الغیب کی چیز ہے. آسمان سے وحی آتی ہے، فرشتے اس کو لے کر اترتے ہیں. اور انسان کی روح اور وحی یہ آپس میں یوں سمجھیں کہ یہ ایک ہی ملک کی شہری ہیں. ٹھیک ہے، آسمان سے آئی ہیں نا دونوں چیزیں، تو ان کا آپس میں ایک تعلق پایا جاتا ہے انسانی روح کا اور وحی کا. ان میں انسیت ہے، آپس میں اپنائیت ہے، فیملیرٹی ہے. یہ پہچانتی ہیں ایک دوسرے کو، ایک ہی جگہ کی رہنے والی ہیں، انسان کی روح بھی اور وحی بھی. تو انسان کی روح جو ہے وہ ایک طرح سے کشش محسوس کرتی ہے وحی کی طرف. یہ اور بات ہے کہ انسان نے اپنی فطرت کو مسخ ہی کر دیا ہو یا اپنی روح کا اس نے گلا ہی گھونٹ دیا ہو، یہ اور بات ہے. جس کے اندر بھی اخلاقی حس موجود ہے، جس کے اندر روح زندہ ہے، وہ ضرور وحی کی طرف کشش جو ہے وہ محسوس کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ذریعے وحی کو نازل فرمایا اپنے رسولوں کے اوپر، اور ان سب نے یہی ایک پیغام دیا کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، تو اللہ ہی کا تقوی اختیار کرو. روایات سے ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، 1,24,000 پروفٹس. مختلف جو اقوام کی تاریخ ہے، جو مختلف اقوام کی سمجھیں کہ ان کی اپنی کہانیاں ہیں،
ان سب میں کسی ایک بڑی شخصیت کا پتہ ضرور چلتا ہے جس کی طرف وہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ قرآن نے تو ان تمام کے تمام انبیاء کا ذکر نہیں کیا، 26 سے 27 انبیاء کے نام آتے ہیں قرآن میں، کہ اس کے علاوہ واللہ عالم اللہ نے کتنے بھیجے، کہاں کہاں بھیجے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ان کی تعلیمات کے اندر ڈسٹورشن آ گیا، لوگوں نے اس کے اندر شرک شامل کر دیا اور تعلیمات بالکل جو ہے مسخ ہو کر رہ گئیں، اور ہم پہچان بھی اب نہیں پاتے کہ فلاں شخص جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ نبی تھے یا نہیں تھے۔ تو یقین سے ہم یہ باتیں نہیں کہہ سکتے، یقین سے تو ہم نبوت کا تعلق انہی شخصیات سے جوڑ سکتے ہیں جن کا کہ نام قرآن نے ہم کو بتا دیا یا حدیث میں جن کا نام آ گیا۔ تو بہرحال اتنے لوگ آئے اور سب نے ایک ہی بات کہی کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ اتنے الگ الگ علاقوں میں آئے، الگ الگ وقتوں میں آئے، الگ الگ قوموں نسلوں کے اندر آئے، اور اتنے دور دراز کے علاقوں میں آئے کہ ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے۔ بڑا مشکل ہے کہ سب نے ارادہ کر کے نعوذ باللہ پلان بنا کے اور سب نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ ہم سب جھوٹ بولیں گے کہ ایک اللہ ہے۔ یہ ناممکنات میں سے ہے، ہو نہیں سکتا۔ تو اتنے سارے رسولوں کا مختلف علاقوں میں آ کر ایک ہی دعوت دینا، یہ خود اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، ایک ہی ہے اللہ اور بس۔ تو فرمایا کہ ان کو خبردار کر دو کہ میرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ جو شرک میں ملوث ہوتا ہے اپنا نقصان کرتا ہے۔ شرک سے زیادہ استحصالی نظام اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ شرک سب سے زیادہ انسانوں کو ایکسپلائٹ کرنے والی چیز ہے، انسانوں کے ایموشنز کو، انسانوں کے جذبات کو یہ استحصال کرتا ہے، اور لوگ اس طرح دوسرے لوگوں کو، عام انسانوں کو، عوام کو شرک میں ملوث کر کے دراصل اپنی دکان چمکانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیے، جب بھی شرک کا غلغلہ بلند کیا گیا، جب بھی شرک کی طرف لوگوں کو دعوت دی گئی، یہ چند لوگوں کا اپنا ذاتی پرسنل ویسٹڈ انٹرسٹ تھا، ان کا اپنا ذاتی مفاد وابستہ تھا اس بات سے کہ لوگ توحید کو چھوڑ دیں اور شرک پر آ جائیں۔ ان کے اپنے پیسے کا اس میں سوال تھا، ساری بات ہی اکانومی کی ہے۔ مکے والے بھی جو شرک کر رہے تھے اس لیے نہیں کہ ان کو اپنے خداؤں سے، اتنے ڈھیر معبودوں سے کوئی بہت محبت تھی، اپنے معبودوں سے کوئی خاص محبت نہیں تھی ان کو۔ ان کے ہاں تو ان کے معبود بڑے ایکسپینڈیبل آئٹمز تھے۔ اگر ایک بت کوئی لے کر جاتا تھا اپنے گھر میں، اور اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ اس بت کو گھر میں رکھنے کے بعد کوئی مشکل کا سامنا پیش آیا، کوئی بیماری آ گئی، پیسے کا نقصان ہوا، وہ جا کر دوسرا بت لے آتا تھا، تو وہ آرام سے اپنے خدا ایکسچینج کر لیا کرتے تھے۔ اور خانہ کعبہ کے اندر بھی 360 بت جو عربوں نے رکھے ہوئے تھے، مکے کے مشرکوں نے رکھے ہوئے تھے، سارا چکر اکانومی کا تھا۔ اسی وجہ سے سارے قبائل آیا کرتے تھے مکے میں تجارت چمک رہی تھی، اور مکے والوں کے قافلے جو چلا کرتے تھے ان کو سمجھیں ایک طرح کی حفاظت اور تحفظ حاصل تھا، سینکٹیٹی حاصل تھی۔ تو یہ سارا چکر بھی ان کا معیشت ہی کا تھا۔ توحید انسان کو اس طرح کے استحصال سے نکال لیتی ہے۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، ایک ہی اللہ کو مانو۔ دنیا کے نقصانات بھی ہیں اور آخرت میں تو شرک کرنے والوں کی کوئی بخشش ہے ہی نہیں، تو ڈرو اللہ سے۔ کیسے تم نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو ساتھی بنا دیا؟ آیت 3 اور 4، خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ پھر عقل کو بھی اپیل کی جا رہی ہے کہ جب کسی کو کسی کا پارٹنر بنایا جاتا ہے، ساتھی یا شریک بنایا جاتا ہے، تو کم از کم کچھ نہ کچھ تو اس کا میل ملاپ دیکھا جاتا ہے، کم از کم کوئی تو ان کی کوالٹیز، ان کی صفات دیکھی جاتی ہیں، ملتی جلتی صفات ہوتی ہیں، تو ان کو پارٹنر بنایا جاتا ہے۔ تم ایسے انسانوں کو یا ایسی مخلوقات کو اللہ کا تم ساتھی پارٹنر بنا رہے ہو، اللہ کا کیا مقابلہ ان سے؟ اللہ بہت بلند ہے، خالق اور مخلوق کا کوئی کمپیریزن نہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ اللہ نے پیدا کیا، کس سے پیدا کیا؟ حقیر نطفے سے۔ کیسی بے بسی مجبوری کی حالت میں انسان ہوتا ہے اپنی ماں کے پیٹ میں، ادھورا سا ہوتا ہے، بے بس بالکل ہوتا ہے، نہ خود کھا سکتا ہے، نہ کچھ اپنا خیال کر سکتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، فضل کیا، زندگی کی نعمت اس کو عطا کی، اس کو خود مختاری دی، انڈیپینڈنس دیا اور بولنے کی طاقت دی، زبردست کوالٹی دی، قوت بیان، اور اس قوت بیان کو اتنا غلط استعمال کر رہا ہے، خصیم مبین، اچانک جھگڑنے والا، لڑنے والا ہو گیا۔ اور یہ جو اچانک جھگڑنے والے کی بات ہے، آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیں، جو ہی بولنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو اچانک کی واقعی اتنی تیزی کے ساتھ انسان میں آنا آتی ہے، اتنی جلدی سے انسان فساد پر آمادہ ہو جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے قوت بیان۔ انسان کو چاہیے کہ اس کو سوچ سمجھ کر استعمال کرے، اپنی زبان کو انتہائی احتیاط کے ساتھ استعمال کرے۔ اکثر آپس میں جھگڑے زبان کے غلط استعمال ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ انسان جہنم کی گہرائی میں زبان کے غلط استعمال ہی سے گرتا ہے۔ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ زبان ہی کی کھیتیاں ہیں جو انسانوں کو جہنم میں اوندھے منہ گرائیں گی۔ ہم کسی بات کو اتنا معمولی سمجھ کے زبان سے نکال دیتے ہیں، اس کے بعض دفعہ بڑے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوتے ہیں، بڑے دور رس اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو انسان پہلے تولے پھر بولے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 عادتیں ایسی ہیں اگر وہ تم کو نصیب ہو جائیں تو پھر جو بھی دنیا ہاتھ سے نکل جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ یعنی 4 عادتیں تمہارے پاس رہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی تمہارے پاس نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اور وہ 4 عادتیں ہیں، پہلی امانت کی حفاظت۔ بڑی بات ہے نا، امانت کی حفاظت، خیانت نہ کرے انسان، آنکھوں میں امانت کا خیال رکھے، دیکھنے میں امانت، سننے میں امانت، اور ویسے مادی چیزوں میں بھی امانت کا خیال رکھے۔ نمبر 2، باتوں میں سچائی، جب بولے سچ بولے، صدق۔ نمبر 3، حسن اخلاق، خوش اخلاق ہو۔ اور نمبر 4، کھانے میں احتیاط اور پرہیزگاری، کھانے میں محتاط رہے، حرام میں منہ نہ مارے۔ بہقی میں روایت ہے، 3 منجیات و 3 مہلکات، کہ 3 چیزیں ہیں جو کہ نجات دینے والی ہیں، منجیات ہیں، اور 3 ہی چیزیں ہیں جو کہ ہلاک کرنے والی ہیں، مہلکات ہیں۔ نجات دینے والی چیزیں ہیں اللہ کا خوف ظاہر اور باطن میں، دوسرے حق بات کہنا خوشی اور غم میں، حق بات کہنا خوشی اور غم میں، اور نمبر 3، خوشحالی اور تنگ دستی میں میانہ روی رکھنا، یعنی کہ ایکسٹریم پر نہ جانا، خوشحالی میں اور تنگ دستی میں، یہ نہ ہو کہ پیسہ زیادہ آ گیا تو فضول خرچ ہو گئے، اور تنگ دستی آئی تو انتہائی درجے کے کنجوس ہو گئے یا اللہ سے شکوے شکایت شروع کر دی، یہ نہیں۔ یہ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ مہلکات میں آتا ہے، نمبر 1، وہ خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے۔ نمبر 2، وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے۔ بخل وہ کنجوسی، مائزرلینس، جس کو کہ زندگی کا روٹین بنا لیا جائے، پیسہ ہی نہ خرچ کرے انسان۔ اور نمبر 3، آدمی کی خود پسندی کی عادت، خود پسندی کی عادت، اور یہ سب سے زیادہ سخت ہے، ہی اشدہن، آپ نے فرمایا یہ سب سے شدید ہے۔ یہاں تک تو انذار کا پہلو ہم نے پڑھا، اب آگے اللہ تعالیٰ کی کچھ انعامات ہیں جن کا ذکر آ رہا ہے۔ آیت نمبر 5 اور 6، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی۔ ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو۔ دفء کا ذکر کیا گیا، دال فا حمزہ، مطلب ہے حرارت کا اور گرمی کا سامان، ایسی چیزیں جس سے کہ وارمتھ حاصل کی جائے۔ تدفیہ آج کل کہا جاتا ہے سینٹرل ہیٹنگ کو، تدفیہ۔ چوپایوں کے بال کو، چوپایوں کے اون وغیرہ کو بھی دفء کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اسے سویٹرز بنائے جاتے ہیں، گرم کپڑے بنائے جاتے ہیں،
وول اون بنایا جاتا ہے، تو چوپایوں کے بال اور ان کے اون کو بھی دفعن کہا جاتا ہے۔ تو ایک قدرتی نعمت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سردی سے تم کو بچانے کے لیے کیسا دیکھو سامان کیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جتنا کمفرٹیبل، جتنا آرام انسان قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں میں پاتا ہے، مصنوعی چیزوں میں وہ اتنا آرام نہیں پاتا۔ آپ نائلون کے کپڑے پہنیں یا ایکریلک کے کپڑے پہنیں، لیکن اس میں آپ کو اتنا آرام نہیں آئے گا جتنا کہ آپ کو پیور کاٹن کے اندر، سوتی کپڑوں میں آئے گا، یا پیور سلک میں، جو ریشم کے کپڑے میں آرام آئے گا وہ نائلون کے اندر نہیں ہے، آرٹیفیشل فائبر میں نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ روئی سے بھرا ہوا لحاف اوڑھیں، اس کا آرام، کمفرٹ اور ہی ہے۔ روئی کا گدا کتنا آرام دہ ہوتا ہے، کوئی فوم کا گدا اتنا آرام دہ نہیں ہو سکتا۔ فوم کیسا گرم ہو جاتا ہے، جو انسان کے باڈی کے اندر دوبارہ سے آتی رہتی ہے۔ روئی کا گدا ایسا ہے کہ آپ اس کے اوپر اگر لیٹیں تو ایسی گرمی محسوس نہیں ہوتی، اور اگر اوپر سے روئی اوڑھ لیں تو گرمی محسوس ہوتی ہے۔ تو روئی کا گدا وہ ٹھنڈا رہتا ہے، روئی کا لحاف گرم رہتا ہے۔ قدرتی چیزیں ہیں نا روئی، اس کی اپنی ہی ایک تاثیر ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہ روئی کے گدے تو آج کل ہم کو ملتے ہی نہیں نہ روئی کے لحاف استعمال ہوتے ہیں، کمفرٹرز یوز کیے جاتے ہیں، اس کے اندر وہ نائلون جیسی روئی بھری ہوتی ہے، اس میں وہ بات نہیں آتی، وہ کمفرٹ نہیں ہے اس کے اندر جو روئی کے اندر ہے۔ پھر جانوروں سے بہت سی غذائی ضروریات ہماری پوری ہوتی ہیں، گوشت ہم کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، وائٹامنز ہیں، نیوٹریشنز ہیں، منرلز ہیں، اس سے ہماری ضروریات پوری ہوتی ہیں جسم کی۔ کوئی اگر یہ سوچے کہ چلو کھانا نہیں کھاتے، بس وائٹامن کی گولیاں کھا لیتے ہیں، نہ کبھی وہ پیٹ بھرنے کا احساس ہوگا، نہ وہ اطمینان، نہ وہ تسکین جو پیٹ بھر کے، یا جب انسان کھانا پراپر کھاتا ہے اس کی بات ہی اور ہوتی ہے، اور وائٹامن کی گولیوں میں کبھی وہ بات نہیں آ سکتی۔ اور آج ہم کو سائنس یہ بات بھی بتاتی ہے کہ جس طرح مکھن یا پنیر یا دودھ وغیرہ کھانے سے جس طرح کیلشیم جسم کو ملتی ہے، اور جس طرح وہ جسم اس کو جذب کرتا ہے، کیلشیم کی گولیاں اس طرح جذب نہیں ہوتی۔ اگر آپ نیچرل اسٹیٹ کے اندر آئرن لیں وہ زیادہ اچھا جذب ہوتا ہے، اور آئرن کی گولیاں کھائیں وہ اس طرح جذب نہیں ہوتی۔ تو نیچر کا بہرحال کوئی مقابلہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ جو جانور ہیں، فائدہ بھی ان کا بتایا، اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھو ان کے اندر خوبصورتی بھی بہت ہے۔ جمال حین تریحون وحین تسرحون، تو یہ مال بھی ہیں تمہارے، اور یہ تمہارے لیے جمال بھی ہیں۔ جب تک مشینیں نہیں بنی تھیں، جب تک تو یہ بات 100% درست تھی۔ ہر قسم کا کام چوپایوں سے، جانوروں ہی سے لیا جاتا تھا۔ ہل جوتنے سے لے کر اور سواری تک کا کام جانوروں سے لیا کرتے تھے، کچھ عرصے پہلے تک ہی۔ جس کے پاس جتنے زیادہ گائے، بھینسیں، مویشی ہوا کرتے تھے، وہ شخص اتنا ہی مالدار ہوتا تھا۔ بالکل جیسے آج الیکٹرانک گیجٹس ہیں، جس کے پاس جتنے زیادہ گیجٹس ہیں اس کی زندگی اتنی ہی آرام دہ ہے۔ ان کا ذکر کیا گیا کہ بڑا جمال ہے ان کے اندر جب تم ان کو صبح کو لے جاتے ہو اور جب تم ان کو لے کر آتے ہو۔ تریحون رواحہ سے بنا ہے، جب تم ان کو شام کو لاتے ہو، اور وحین تسرحون جب صبح تم ان کو چھوڑتے ہو۔ تریحون رواحہ کا مطلب ہوتا ہے شام کو گھر واپس آنا۔ تسرحون سراح سے لفظ بنا ہے، مراد ہے کھولنا۔ جانوروں کا صبح کے وقت چراگاہ کی طرف، پاسچرز کی طرف جانا بڑا ہی خوبصورت ہی منظر ہوتا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں جانور جو ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں، اور چراگاہوں میں یہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ کئی پینٹنگز ہیں جو اسی موضوع پر، اسی مضمون پر بنائی گئی ہیں۔ ایک ایستھیٹک سینس کا تصور ہے جو یہاں دیا جا رہا ہے کہ کیا خوبصورت لگتا ہے۔ کبھی آپ نے تصویریں دیکھی ہوں ہری ہری گھاس پہ، ہرے ہرے پیسچرز پر وہ سفید سفید ڈاٹس بھیڑوں کے یا دمبوں کے اس طرح سے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یقیناً اس کے اپنے اندر بہت خوبصورتی ہے جو نظر آتی ہے۔ فرمایا آیت نمبر 7، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔
جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ 100-125 سال پہلے تو جانوروں ہی کو ذریعہ آمد و رفت بنایا جاتا تھا. جانوروں کا ذکر بھی آتا ہے آنے جانے کے لیے، اور کشتیوں کا ذکر آتا ہے قرآن کے اندر. آج بھی تمام تر مشینیں بن گئی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ مقامات ایسے ہیں آج بھی کہ جہاں کوئی مین میڈ مشین نہیں جا سکتی، وہاں جانور ہی کام آتے ہیں. مثال کے طور پہ پچھلے ہی سال زلزلہ جب آیا تھا، اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ کچھ ایسے ان ایکسیسیبل، ایسے دور رس مقامات تھے گاؤں کے کہ جہاں کوئی مشینری نہ جا سکی، کوئی گاڑی نہ جا سکی. تو انہوں نے اسی طرح جانوروں کے اوپر کھانا یا غذائیں یا ٹینٹس وغیرہ، خیمے لاد کر ان جگہوں تک پہنچائے ہیں. جو لوگ پہاڑوں پر چڑھتے ہیں وہ بھی اپنے ساتھ کوئی مشینری تو نہیں لے جا سکتے پھر اوپر، تو اسی طرح وہ ایک حد تک جانوروں ہی پر اپنا سامان لاتے ہیں اور مختلف بیس کیمپس تک ان کو لے کر جاتے ہیں. آیت 8 والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے. خیل واحد اور جمع کے لیے آتا ہے، مراد ہے گھوڑے. بغال بغلن کی جمع ہے، مراد ہے میولز خچر. اور حمیر حمار کی جمع ہے، گدھے کی جمع ہے. تو یہاں دو فائدے بیان کیے گئے ہیں گھوڑوں کے، خچروں کے اور گدھوں کے. ایک ہے سواری کا کام دیتے ہیں، دوسرے زینت کا کام دیتے ہیں. اب یہاں پر گوشت کھانے کا ذکر نہیں آیا ان کا، اس لیے کہ یہ وہ جانور ہیں جن کا کہ گوشت نہیں کھایا جاتا. خچر اور گدھا تو بالکل ہی حرام ہیں تمام فقہا کے نزدیک. گھوڑے کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہے، گھوڑا حلال ہے یا حرام. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو مکروہ کہتے ہیں، گھوڑے کے گوشت کو. اسینشلی دیکھا جائے بنیادی طور پہ یہ کھانے کے کام نہیں آتے یہ جانور، بلکہ یہ باربرداری کے اور سواری کے کام آتے ہیں. تو یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ تم سواری بھی کرتے ہو اور تمہاری زینت کا بھی باعث بنتے ہیں. سواری ضرورت ہے اور زینت انسان کی خواہش ہے. تو شریعت کے دائرے کے اندر اندر رہتے ہوئے اگر انسان اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے ضرورت کے ساتھ ساتھ، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. جمال کی، خوبصورتی کی اسلام میں اجازت ہے. اپنا دل انسان کا خوش ہوتا ہے، اللہ کی نعمت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن تکبر کے طور پہ یا فخر کے طور پہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. غرور اور تکبر کا ایلیمنٹ شامل نہیں ہونا چاہیے. اگر اسی کو آج کے ہم حالات پہ رکھ کر دیکھیں، ظاہر آج تو جانوروں پر سواری نہیں کی جاتی عام طور پہ، لیکن سواری کے اور ذرائع تو ہیں، اور اللہ نے بہت سے ذرائع بنائے ہیں. فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور بہت سی چیزیں اللہ پیدا کرتا ہے یا پیدا کرے گا جن کا تم کو اب تک علم نہیں. ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والی سواریوں کا ذکر کیا گیا ہو یہاں پر، کہ زینت کے اور سواری کے اللہ اور بھی ذرائع پیدا کرے گا. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں آج کے تمام مینز آف ٹرانسپورٹ آ گئے، ذرائع آمد و رفت سب آ گئے. کس طرح سے؟ ہم کہتے ہیں کہ جہاز تو انسانوں نے بنایا، گاڑی تو انسانوں نے بنائی انسانوں نے، لیکن جو بھی انوینشنز ہوئی ہیں، جو بھی ایجادات ہوئی ہیں، وہ تو قدرت کے بنائے ہوئے اصولوں ہی کو استعمال کر کر ہوئی ہیں. جو اللہ نے لاز بنا دی انہی کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے، انہی میٹلز کو، انہی دھاتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے جو اللہ نے بنا دی. ایرو ڈائنامکس کے اصول ہیں، یا بھاپ کی طاقت کو ہارنس کیا گیا ہے، سٹیم پاور کو، تو اللہ ہی نے یہ چیزیں بنائی ہیں تمام قوانین. پھر جو بھی جہاز ہیں یا گاڑیاں ہیں، ان سب میں لوہا استعمال ہوتا ہے، پیتل یا ایلومینیم، یا ان کی مختلف نباتات کو، انہی مختلف میٹلز کو ملا کر وہ کوئی الوئے وغیرہ بناتے ہیں. تو بنایا تو اللہ ہی نے، کوئی شک نہیں. اگر اسی پر ہم آج کے حالات کو اپلائی کریں، منطبق کریں، تو آج کی سواریاں، گاڑیاں، جیسے بھی ہم نے ذکر کیا، گاڑی اور آنا جانا انسان کی اب ضرورت ہے، نیسیسٹی بن گئی ہیں یہ چیزیں. اسلام ایسا الجھاؤ پیدا نہیں کرتا ہماری زندگیوں میں کہ وہ کوئی لمٹ لگا دے کہ تم اتنے پیسے تک کی گاڑی خرید سکتے ہو، اس سے زیادہ کی نہیں. ایسی غیر فطری ان نیچرل پابندیاں اسلام نے نہیں لگائیں. یہ نہیں کہا
پہلے زمانے میں بھی کہ سواری کے لیے ٹھیک ہے خچر بھی ہے, گدھا بھی اور گھوڑا بھی, تو گھوڑا حرام ہے اور صرف تم خچر ہی پر سواری کر سکتے ہو. اسلام نے یہ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے تمہاری خواہش ہے کہ تم خوبصورت سواری استعمال کرو, اگر افورڈ کر سکتے ہو, حلال سے تم نے کمایا ہے, ضرور لے لو, کوئی حرج نہیں. بعض دفعہ لوگوں کو خیال آتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اس کا مزاج کمیونسٹک ہے, کمیونزم کو سپورٹ کرتا ہے اسلام. ہرگز نہیں, بالکل نہیں کرتا. اسلام کا مزاج ہرگز کمیونسٹک نہیں ہے. کمیونزم میں کیا تھا, اگر تم 1,00,000 کماتے ہو تو بھی تم معمولی پہنو, تم 1,000 کماتے ہو تو مجبوری ہے تمہاری معمولی پہننا ہی پڑے گا. اسلام نے اجازت دی ہے ہم کو زینت کی, اور اسلام نہیں چاہتا کہ ہم اپنی اس طرح سے اپنی ذہنیت کو ہم خراب کر لیں, اپنی مینٹالٹی کو ڈسٹارٹ کر لیں کہ جہاں کسی کے پاس ہم نے کوئی خوبصورت چیز دیکھی اور ہم نے جھٹ فتویٰ دائر کر دیا کہ یہ تو متقی نہیں ہو سکتے. یہ اسلام کا مزاج بالکل نہیں ہے. اگر کسی کے پاس کم پیسہ ہے چھوٹی گاڑی خرید لے, کسی کے پاس بہت پیسہ ہے مرسیڈیز خرید لے, بیٹھ جائے اس کے اندر, کوئی پرابلم نہیں ہے. اس سے زیادہ پیسہ ہے تو جہاز خرید لے, اللہ نے منع نہیں کیا. رولس رائس لے لیں جا کر. اس طرح لمٹ کیسے لگائی جا سکتی تھی کہ اگر کوئی رولس رائس میں بیٹھا ہے تم کہیں کہ یہ تو نیک نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے ہمارے ہاں یہ مزاج رچ بس گیا ہے, رچ بس. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو دین کا نام لیتا ہے وہ بہت سے بہت بیٹھے تو رکشہ کے اندر, اس سے زیادہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. تصور کریں کہ مسجد کے مولوی صاحب ہیں اور ان کے پاس مرسیڈیز ہے, ہم تو اسکینڈلائز ہو جائیں. ہم کہیں لو دیکھا تھا مولوی صاحب کو مرسیڈیز میں بیٹھ کے جا رہے تھے, یہ ہم کو اچھا نہیں لگتا. ہم کہتے ہیں نہیں سوزوکی ہو, وہ بھی کم از کم سیکنڈ ہینڈ. تو ہم کہتے ہیں بیچارے مولوی صاحب سوزوکی میں جا رہے تھے. تو ہم کو یہ بیچارہ پن بہت اچھا لگتا ہے دین کے ساتھ. دین کو ہم نے ایسا بیچارہ اور محتاج بنایا ہے کہ غربت کے علاوہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. جہاں دین غربت سے نکلنے لگتا ہے یا دین والے غربت سے نکلنے لگتے ہیں, ہم انسرٹن ہو جاتے ہیں, انسیکیور ہو جاتے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ آپ کو 2 مزاج ملیں گے اپنے معاشرے میں. ایک مزاج یہ ہے جو کہ ہمیشہ سے رہا کہ کچھ لوگ آتے تھے دین میں صرف کامیابی کی خاطر, جو کہ منافق ہوتے تھے. اگر کامیابی ان کو نہیں ملتی تھی وہ لوٹ جاتے تھے. یہ تو اس کا ذکر ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں قرآن میں. ایک اور مزاج جس کا کہ آغاز ہوا تھا خارجائٹ سے, بہت ریجڈ تھے, بہت ایکسٹریمسٹ تھے. یہ خارجی مزاج آج بھی ملتا ہے. یہ مزاج کیا ہے, یہ منافقوں کے بالکل برعکس ہے. منافق آتا ہے صرف کامیابی کے لیے, کامیابی نہیں ملتی تو لوٹ جاتا ہے. کچھ لوگ آتے ہیں صرف ناکامی کے لیے, اور جب کامیابی دیکھتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں, کہتے ہیں کامیابی کیسے, سکسیس کیسے ہو سکتی ہے. اسلام کین ناٹ بی اے سکسیس اسٹوری. اسلام کے ساتھ کامیابی نہیں اٹیچ ہو سکتی. اگر کامیابی مل رہی ہے کسی کو, اس کا مطلب ہے کوئی چکر ہے, کہیں کمپرومائز کر رہے ہیں, کسی حرام کو انہوں نے حلال کیا ہے, کچھ یہ گڑبڑ کر رہے ہیں جو یہ کامیاب ہو رہے ہیں. وہ ایسوسیٹ ہی نہیں کر سکتے اسلام کو پیسے کے ساتھ. کہتے ہیں اسلام اور پیسہ کیسے ہو سکتا ہے. جب کامیابی دیکھتے ہیں, جب اسلام میں پیسہ دیکھتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں, وہ لوٹنے لگتے ہیں, ایک طرح سے ان چیزوں کو چھوڑنے لگتے ہیں. اسلام ہم کو نارمل رہن سہن سکھاتا ہے. ابھی ہم زکوٰۃ کے احکامات پڑھ رہے ہیں, آپ دیکھیں ایک ایک چیز کے بارے میں بات کی گئی ہے. کچھ مشکل نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے لیے کہہ دینا کہ تم 97.5% زکوٰۃ دو اور 2.5% اپنے پاس رکھو. اگر یہ تو کمیونسٹک مزاج بن جاتا, کسی کے پاس پیسہ نہ بچتا کہ وہ 1 سے 2 سواریاں رکھے یا بہتر درجے کی سواری لے. اور اس طرح اگر ہم فتوے دائر کریں گے کہ بہت مہنگی گاڑی میں بیٹھنا ہم خود ہی فرض کر لیتے ہیں دکھاوا ہے, اور دکھاوے کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. دکھاوے کا فیصلہ انسان خود کرتا ہے. ہو سکتا ہے کسی نے 500 روپے کا لباس پہنا ہو, دکھاوے کی نیت ہو سکتا ہے کسی نے 50,000 کا لباس پہنا ہو, دکھاوے کی کوئی نیت نہ ہو. اس کا اسٹیٹک سینس ہے, اس کو اچھا ہی پہننا ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. تو اگر اس طرح سے ہم فتوے دائر کریں کہ مہنگی گاڑی نہیں لے سکتے, نہیں خرید سکتے, اس کا مطلب ہے مہنگی گاڑیاں بنا بھی نہیں سکتے. تو جس کی فیکٹری ہے مرسیڈیز کی وہ بھی حرام کما رہا ہے, جو مرسیڈیز بیچ رہا ہے وہ بھی حرام کما رہا ہے, اور جو بیٹھا ہے اس کے جہنمی ہونے میں کیا شک ہے. یہ مجھے بتائیے, ایسے کیا کبھی ٹریڈ چلے گی دنیا کے اندر؟ کبھی فائنانس چلے گی؟ کبھی کاروبار چلے گا؟ کبھی نہیں چلے گا.
تو اس ذہن کو ہمیں کھرچ کے نکالنا ہے، اس لیے کہ ہم انکانشیسلی پھر اسی چیز کا شکار ہوتے رہتے ہیں. یہ کہ ہم کہتے ہیں یہ پیسہ کیسے ہے. ہر چیز ہم کیا چاہتے ہیں اسلام کے ساتھ، غربت کے ساتھ، بیچارگی، بیچارہ اسلام. جیسے بیچارے مولوی صاحب ہیں نا، اسی طرح بیچارہ اسلام. کسی مدرسے میں جائیں اور وہاں پردے گرے پڑ رہے ہیں اور حال سے بے حال ہیں اور پھٹی ہوئی دریاں بچھی ہیں، ہم کہتے ہیں کتنے متقی لوگوں کا مدرسہ ہے. اور کہیں آ کر اگر دیکھیں کہ ہر چیز صاف ستھری ہے اور اے سی بھی لگے ہوئے ہیں اور قالین بچھے، ہم کہتے ہیں کہاں سے آیا پیسہ، کون فنڈ کر رہا ہے ان کو، یہودی ایجنٹ لگتے ہیں. یہ فتووں کا مزاج بن گیا ہے نا. اتنی کرختگی جو ہے وہ ہم نے اپنے اندر لے لی ہے. سمپل اگر ایک دفعہ ہم قرآن کو پڑھ لیں، کتنی پیاری اللہ بات کرتا ہے نا کہ دیکھو تمہارے لیے فیہا جمال ہے. اس زمانے میں بھی جیسے آج گاڑیاں الگ الگ قیمت کی ہوتی ہیں، اس زمانے میں جانور الگ الگ قیمت کے ہوا کرتے تھے. ظاہر خچر سستے تھے، گھوڑے مہنگے تھے، پھر گھوڑوں کے اندر بھی پیڈگریز چلا کرتی تھیں. اعلیٰ نسل کے گھوڑے الگ ہی ہوا کرتے تھے، کمتر نسل کے گھوڑے الگ ہوتے تھے. یہ سب بات اپنی جگہ. دوسری چیز یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی والنٹریلی، اختیاری طور پہ سادگی کو پسند کرتا ہے، یہ عزیمت کا راستہ ہے، یہ پسندیدہ ہے. آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ گاڑی بہت مہنگی لیتے ہیں، جیسے ابھی ہم سواری کی بات ہی کر رہے ہیں نا، آپ لے لیجئے، گناہ نہیں، کسی کو انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں. آپ افورڈ کر سکتے ہیں پھر بھی آپ نہیں لیتے. آپ نہیں چاہتے کہ میری اتنی مہنگی چیز دیکھ کر کسی کے دل میں احساس محرومی پیدا ہو، اور آپ مہنگی گاڑی نہیں لیتے. یہ عزیمت ہے، یقیناً بہتر ہے، یقیناً سادگی پسندیدہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے لیے بہت مہنگی سواری پسند نہیں فرمائی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں وہ خچر ہی پر سواری کیا کرتے تھے. تو اختیاری طور پر والنٹریلی آپ اپنے معیار زندگی کو کم کرتی ہیں، الحمدللہ اچھی چیز ہے، پسندیدہ ہے. آپ کا میاں اتنا کماتا ہے کہ آپ ہر مہینے جا کر زیور خرید سکتی ہیں اور بوتیک کے کپڑے پہن سکتی ہیں. آپ نہیں پہنتی، آپ چاہتی ہیں کہ میں کم قیمت کا کپڑا پہنوں. کیوں؟ اس میں بھی بڑا احتمال ہے. کیا دکھاوا کرنا ہے کہ دیکھو میں کتنی متقی ہوں، میں تو 200 روپے سے زیادہ کا جوڑا ہی نہیں پہنتی. یہ پھر دکھاوا ہے، یہ اور طرح کا دکھاوا ہے. تو دکھاوا بھی دو طرح کا ہوتا ہے. ایک بہت زیادہ خرچ کر کے دکھاوا کرنا، پیسے کا دکھاوا. ایک نقلی طور پہ بہت کم خرچ کرنا تاکہ اپنے تقوی کا دکھاوا کر سکیں. شیطان الگ الگ لوگوں پر الگ الگ طرح سے وار کرتا ہے. لیکن اگر آپ کا کوئی دکھاوا کرنے کا ارادہ نہیں، آپ کو خود سادگی اچھی لگتی ہے، آپ اپنے لیونگ سٹینڈرڈ سے نیچے ہی رہنا چاہتی ہیں، الحمدللہ یہ بہتر ہے، یہ پسندیدہ ہے. اس لیے کہ یہ یقیناً خطرہ ہوتا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ چیزوں کی خوبصورتی میں پڑتا ہے، اپنی چیزوں کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے، لوگوں کی نظریں بھی زیادہ اٹھتی ہیں اس کی طرف، اور نظر لگنے کا اور حسد وغیرہ کا احتمال بھی زیادہ ہوتا ہے. تو یقیناً عزیمت کا راستہ ہے سادگی اختیار کرنا. عزیمت کا راستہ سب پر فرض نہیں ہے. فرض ہم پر یہ ہے کہ ہم جو بھی خرچ کریں حلال راستے سے کمائیں اور حلال چیزوں کے اوپر خرچ کریں، حلال چیزوں کو زینت دیں، کوئی حرج نہیں. تو لہٰذا یہاں بھی ہم نے یہ لفظ پڑھا کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، تاکہ تم سواری کرو ان کے اوپر اور تمہارے لیے زینت کا بھی باعث ہوں. یہ تو نہیں کہا کہ سب سے بد شکل، سب سے بیمار، سب سے گھٹیا جو گدھا ملے اسی پر بیٹھنا، اور جو گھوڑے پر بیٹھا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ہمیں یہ مزاج اچھا لگتا ہے نا، اس لیے کہ ہم اتنے امپریس ہیں رہبانیت سے. نمبر 1 رہبانیت سے ہم بہت امپریس ہیں، اور اللہ نے رہبانیت نہیں رکھی اسلام کے اندر. فرمایا لا رہبانیت للاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور دوسرے ہم متاثر ہو گئے کمیونزم سے. یہ دونوں نے مل کر ہمیں بالکل ہی ڈسٹارٹ کر دی ہماری ذہنوں کو. ہماری پرائیورٹیز ہی بدل گئیں. ہر غریب ہم کہتے ہیں اچھا ہے، ہر امیر سرمایہ دار، ضمیر دار، اللہ جانے کون کون سا دار کر کے اس کو، اور ہم نے اس کو جہنم کے اندر پہنچا ہی دیا. یہ رویہ اچھا نہیں ہے، یہ ایک سک مینٹیلٹی ہے نا، بیمار ذہنیت ہے. اللہ تعالیٰ نے زینت کا سامان پہلے بھی رکھا، آج بھی لوگ زینت اختیار کرتے ہیں، سواری میں، گھر میں، کوئی حرج نہیں. آپ کو ایک دفعہ قول بھی سنایا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب کا. انہوں نے کہا کہ آسائش بھی جائز ہے، لگژری جائز ہے، اور آرائش بھی جائز ہے، ڈیکوریشن بھی جائز ہے. جو چیز نہیں جائز وہ ہے نمائش.
آسائش ٹھیک ہے، آرائش ٹھیک ہے، نمائش ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اپنی گاڑیوں کے اوپر پیور لیدر کے کور چڑھوانا چاہتی ہیں، چڑھوا لیں، کسی کو حق نہیں کہ اعتراض کرے یا گمان کرے۔ آپ کو کمفرٹیبل لگتا ہے الحمدللہ، اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتی تو کسی کو حق نہیں کہ آپ کو کنجوس کہے، کہ لوگ کہیں کہ پتہ نہیں کیا کرتی ہیں اتنے پیسے کا، یہ بھی کسی کو ضرورت نہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں میں نہ الجھیں، کرنے کا کام کریں۔ اتنے جب انورڈ لکنگ ہم بن جاتے ہیں، اس قدر زیادہ اندر بال کی کھال نکالتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں الجھتے پریشان ہوتے رہتے ہیں، تو بڑے بڑے کام تو پھر سامنے رکھے ہی رہ جاتے ہیں نا، ان الجھنوں کے اندر ہی ہم رہ جاتے ہیں، کرنے کا کام دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ اپنے ہی آپ کو جھاڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو کھرچ رہے ہیں، اور اپنے ہی اوپر انورڈ لکنگ فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو باقی دنیا کہاں نظر آئے گی ہم کو؟ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لوگ ہیں جو دین سے بالکل دور ہیں، وہ تو دھڑلے سے پیسے کا استعمال کرتے ہیں، ان کو حلال کی فکر ہے نہ حرام کی، فلانٹ بھی خوب کرتے ہیں۔ اور جو دین والے ہیں وہ پیسے سے اتنا ڈرتے ہیں کہ پیسے کے ساتھ خود کو ایسوسیٹ کرنا ان کے نزدیک حرام ہو کے رہ گیا۔ نارمل انسان کو ایک رویہ اختیار کرنا چاہیے، دین کی ترقی کے لیے ضرور خرچ کریں، اچھے سے اچھا ہونا چاہیے، کیوں نہ ہو۔ جب سینما ہالز کے اندر اور تمام جگہوں کے اوپر اے سی لگے ہوتے ہیں، تو جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں ضروری ہے کہ پنکھا ہی ہو، وہاں اے سی نہیں ہو سکتے؟ اس میں کون سا گناہ یا کفر ہو گیا یا دین سے دوری ہو گئی؟ تو ہمیں بھی ذرا سا اپنے مزاجوں کو اسلام کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ یہ آیات ہمیں سنا رہا ہے تاکہ ہم ان چیزوں سے سبق سیکھیں، اپنا پرسپیکٹیو ہم درست کر لیں۔ آگے فرمایا گیا آیت نمبر 9، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ ٹیڑھے راستے بھی موجود ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ بھی دکھا دیا، اللہ تعالیٰ نے کجیوں کی طرف بھی اشارہ کر دیا، کچ پیچ کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ دیکھو ان پگڈنڈیوں میں تم مت نکلنا، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی بھی فرما دی، اور اب چوائس ہم کو دے دی ہے، اپنی عقل، اپنا اختیار استعمال کرو۔ اور ہم سے کہہ دیا گیا ہے، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن میں، کہ وَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ تو ہم پیغام پہنچا دیں، لوگوں کو راستہ بتا دیں۔ دنیا کے بھی راستوں کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں، خچر بنائے اللہ نے، سواریاں بنائیں، کوئی چیز اللہ نے بے مقصد نہیں بنائی، انسان کو بھی اللہ نے بے مقصد نہیں بنایا۔ جانوروں کا جہاں تک تعلق ہے، جانور اپنی منزل کا تعین خود نہیں کر سکتے، مجھے جانا کس طرف ہے، ان کو تو نہیں پتہ ہوتا نا۔ جو جانوروں کا مالک ہوتا ہے وہ ان کی منزل کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور لے کر جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارا کیا مقصد ہے، اللہ نے بتایا، اور اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ تمہیں کس طرف جانا ہے۔ کبھی بھی مالک نہیں چاہتا کہ اس کا جانور ہلاک ہو جائے، اللہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم ہلاک ہو جائیں، اللہ چاہے گا کہ ہم ہدایت اختیار کریں، لیکن اس میں زور زبردستی نہیں ہے، خود ہمیں اپنی چوائس سے اس راستے کو اختیار کرنا ہوگا۔ دنیا کے جو راستے ہیں وہ تو انسان اپنی عقل سے تلاش کر لیتا ہے، لیکن جو جنت کا راستہ ہے وہ عقل کے استعمال سے نہیں پایا جا سکتا، اس کے لیے وہی ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ چاہتا تو زبردستی تم سب کو ہدایت دے دیتا، کچھ مشکل نہیں تھا اللہ کے لیے، لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا۔ اللہ چاہتا ہے تم اپنی عقل استعمال کرو، اپنی چوائس سے تم یہ صحیح راستہ اختیار کرو۔ آیت 10، هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ پانی کا ذکر کیا گیا، انسان ہوں یا نباتات ہوں یا حیوانات ہوں، پلانٹ کنگڈم ہو، اینیمل کنگڈم ہو یا بیکٹیریا ہوں، کوئی بھی، سب کے لیے بارش باعث رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف انسانوں کا رب تو نہیں ہے، تمام مخلوق کا رب ہے، رب العالمین ہے۔ ایک گھاس کے تنکے کو بھی وجود میں لانا،
پھر اس کو اس کا رزق بہم پہنچانا اور پھر اس کی موت واقع کرنا سب اللہ کے ذمے ہے۔ بارش سب کے لیے رحمت بن کر آتی ہے، اور شاعری میں تو بڑا ہی ذکر آتا ہے بارش کا، خاص طور پہ ہندوستان پاکستان کی شاعری میں۔ یہاں جس طرح بارش برستی ہے تو اس کی تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے نا، ہر چیز لگتا ہے کہ نہا دھو کر بالکل پاک صاف جو ہے وہ ہو گئی ہے، تازگی آ جاتی ہے، رونق آ جاتی ہے۔ مٹی سے کیسی خوشبو آتی ہے نا، سوندھی سوندھی، جب شروع کی بارش اس کے اوپر پڑتی ہے۔ تو ہم یہاں کے جو رہنے والے ہیں، ہم اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں نا، بارش کا برسنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ شاید ویسٹ میں بیٹھا ہوا شخص اس طرح فیل نہ کر سکے، جہاں کثرت کے ساتھ بارشیں ہوتی ہیں، شاید وہ نہ محسوس کر سکیں اس چیز کو جیسے کہ ہم محسوس کرتے ہیں۔ تو جیسے بارش برستی ہے آسمان سے، اور وہ بارش جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی آیات میں سے ایک نشانی ہے یقیناً۔ قرآن بھی اللہ کی آیات لیے ہوئے اترا ہے۔ جس طرح بارش سپورٹ کرتی ہے زندگی کو، ہر جاندار کے لیے خیر اور برکت لے کر آتی ہے، بالکل اسی طرح جو وحی نازل ہوئی ہے، جو قرآن کی شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ بھی زندگی کی رونق میں اور زندگی کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے والی چیز ہے۔ قرآن نے تو انسانوں کے، جانوروں کے، درختوں کے، سب کے حقوق معین کر دیے، سب کے رائٹس فکس کر دیے۔